اگر دیامیر بادشاہ ڈیم ٹائم پہ بن جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی فوری طور پہ اس نے ٹیک آف کرنا، اور یہ جو خواب ہے ایشین ٹائیگر بننے کا، اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ دیامیر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم۔ اس ڈیم کے بننے سے ظاہر ہے مطلب پاکستان کی اکانومی اوپر جائے گی، اور پاکستان کی اکانومی اوپر جائے گی تو اس سے جو ممالک ناخوش ہوں گے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس لیے جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی، وفاقی حکومت بھی اس وقت مکمل اس ایشو کے اوپر، جو دیامیر کے عوام کے جو بھی ان کے حقوق ہیں، جو واپڈن نے ان کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں، ظاہر ہے ایسے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ وہ بات تو نہیں کر رہے۔ تو یہ میرے خیال میں انشاءاللہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ سارا جو مسئلہ ہے جا کے واپڈا کے ساتھ ایک ہے، چونکہ واپڈا فیڈرل ادارہ ہے، تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے تو فیڈرل میں جتنے بھی ہماری ادارے ہیں اس حوالے سے ریلیونٹ جو بھی ادارے ہیں ان سے بات کی ہے، تو اس کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ آئینی حقوق کی ہم چلیں کہہ دیتے ہیں کہ مشکلات ہیں، تو پھر NFC میں ہمیں حصہ دیا جائے، اور یہ تقریباً اگر اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اور یہ ساری چیزیں فارمولہ، یہ لمبی کہانی ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 2.5 کھرب روپے جو ہے وہ گلگت بلتستان کو مل جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کسی گرانٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سبسڈی کے لیے ہم کوئی وفاق سے کوئی پیسے لیں گے، اپنے اس 2.5 کھرب سے ہی سبسڈی کے معاملات بھی ہم طے کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ لینڈ ریفارمز تھا جس میں پچھلے حکومتوں میں بحث و مباحثے زیادہ ہوتے رہے، کمیٹیاں زیادہ بنتی رہیں، لیکن عملی طور پہ بیسیکلی جس طرح سے اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے تھا وہ شاید اس کی سپیڈ کم تھی۔ اب اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے تمام جتنے بھی اسمبلی کے اندر سیاسی پارٹیاں موجود ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ذریعے اس کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ کیبنٹ سے اس کی منظوری ہو گئی، اور کیبنٹ میں بھی یہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 ہمارے صوبائی وزراء ہیں، اس کے علاوہ 2 ہمارے ایڈوائزرز ہیں، اور باقی معاونین خصوصی ہیں۔ تو معاون خصوصی جتنے بھی ہیں ان کا تو کیبنٹ میں کوئی نہیں ہے، لیکن جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ بھی ظاہر ہے عوام کے منتخب ووٹوں سے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں منظوری دی ہے، تو ظاہر ہے اس ڈرافٹ کو دیکھا ہوگا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی کیبنٹ کے اندر، تب جا کے اس کی منظوری ہوئی، تو اس کے بعد پھر ایوان سے بھی ہوگی۔ ایک تو یہ ایشو ہے جو اس حکومت نے کیا۔ دوسرا جو ہمارے سامنے صوبائی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا وہ پاور کا چیلنج تھا، بجلی کے جو ہے نا وہ کرائسس ہیں گلگت بلتستان کے اندر، بالخصوص چلاس، ہنزا، گلگت اور سکردو میں یہ کرائسس بہت زیادہ ہیں۔ ابھی بھی کم و بیش یہی ہے کہ گلگت جو ہمارا کیپٹل ہے، صوبائی دارالخلافہ ہے، یہاں پہ ابھی بھی 4 گھنٹے بجلی دی جاتی ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہ 4 گھنٹے بھی مختلف اوقات میں دی جاتی ہے۔ تو اس پونے 2 سال میں اس پہ بھی بھرپور توجہ دی گئی اور کوشش کی گئی کہ اس کرائسس کو جو لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب ہے جس کی وجہ سے ہم سب جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں، اس کے جو ہے نا یہ حکومت جب اپنا ٹینیور ختم کرے تو اس میں جب اس کے بعد جو بھی بدترین کرائسس جو ہوتے ہیں دسمبر سے لے کے مارچ اینڈ تک یا اپریل کے دوسرے ہفتے تک، جب یہ حکومت اپنی ٹینیور اس کا جو ہے وہ 28 نومبر 2025 ہے، تو اگلا جو دسمبر جنوری آئے تو اس میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو 20 گھنٹے کا ہے اس کو کم کر کے 13 گھنٹے تک کیا جائے، اور کم از کم 12 گھنٹے سردیوں میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ پروجیکٹ سارے آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ سلو ٹریک پہ چل رہے تھے، ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالا گیا، جس میں نلتر کا 16 میگا واٹ ہے، 6 میگا واٹ کارگا کمپلیٹ ہو گیا، نومل 3.2 میگا واٹ کمپلیٹ ہو گیا، ابھی انشاءاللہ بگروڈ 3.2 میگا واٹ کمپلیٹ ہوگا، چپرسن 1 میگا واٹ ابھی اپریل اینڈ اور مئی میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو وزٹ ہوا تھا گلگت بلتستان کا، اس میں 100 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ کا اناؤنس ہوا تھا، تو وہ پھر اعلان کی حد تک محدود نہیں رہا، تو ابھی اس پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی اور اس کی پری فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک میکسیمم جتنا بھی ہو سکتا ہے سولر سے بھی ایڈ کیا جائے گا۔ یہ تھا تیسرا۔ ایک اور جو ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان میں ایک اس کو آپ سستی کہہ لیں، کاہلی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، یا عدم توجہی کہہ لیں، یہ جو ہم پرانے ایک مینول سسٹم پہ چل رہے تھے، مثلاً آپ کا یہ جو مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے،
یہ بھی ایک مینول سسٹم پہ چل رہا تھا اور اس کی شفافیت کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے تھے۔ تو اس کو جو ہے اسی حکومت نے اپنے ٹینیور میں ڈیجیٹلائز کر دیا، آن لائن کر دیا۔ 6 جنوری سے یہ آن لائن ہے، اور اس میں کسی کو بھی جو ہے وہ اگر کوئی 1 گھنٹے پہلے بھی کسی کا آن لائن اپلیکیشن تمام تر لوازمات کے ساتھ وہ پورا کر کے دے دیتا ہے، تو وہ پھر اس سے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ سینیارٹی ہو جاتی ہے اس کی، کسی بھی ٹائم وہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے 1.5 مہینے میں نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی، ریونیو جو ہے وہ پہلے 2-2.5 کروڑ سے اوپر نہیں جاتا تھا، صرف اس 1.5-2 مہینے میں 25 کروڑ سے بھی اوپر کی اس سے آمدنی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، بار بار شکایت موصول ہوتی تھی گندم کے حوالے سے، بے قاعدگیاں تھیں، جو نظام تھا ڈیلرشپ کا اس کا اور سول سپلائی کا جو آپس کا ایک ان کے ملی بھگت ہوتی تھی، اس کے ذریعے جو ہے وہ بلیک میں بیچا جاتا تھا آٹا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سول سپلائی کا سارا نظام جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا۔ اب کہیں سے کوئی کمپلین نہیں آتی ہے، جو بھی ہے 6.5 کلو کے حساب سے جو آٹا ہے، 8 بندے ہیں، اسی حساب سے پر پرسن مہینے میں 6 کلو 6.5 کلو کا ہے، تو غریب کو بھی مل جاتا ہے، جو امیر کو بھی مل جاتا ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی کمپلین نہیں ہے۔ اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا اسی 1.25 سال میں۔ اس کے بعد جو ایک اور ہمارے سامنے ایشو تھا، اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے۔ اسٹاف کا رولز کے تحت وہ تمام افسران جو گاڑی رکھنے کے مجاز نہیں تھے، جو فیلڈ میں نہیں تھے، آفیسز میں تھے، وہ گاڑیاں رکھے ہوئے تھے، ان کی مینٹیننس اور فیول کے نام پہ بہت زیادہ اخراجات تھے، اس پہ توجہ دی گئی، وہ گاڑیاں ریکور کی گئیں، اور اس سے جو ہے سالانہ جو ہے 30-35 کروڑ روپے جو فیول اور مینٹیننس کی مد میں اضافی اخراجات تھے اس پہ قابو پایا گیا۔ اور اس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی سرکاری گاڑیاں تھیں جو صرف ان کے جو ہے وہ کاغذات کی حد تک وہ گاڑیاں شو کی جاتی تھی، لیکن سالانہ اس کی مینٹیننس، اس کے فیول کی مد میں پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسی پاور کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت کے پاس کوئی اتنا زیادہ بہت زیادہ ایسے وسائل نہیں تھے کہ، اور یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ 2 میگا واٹ پروجیکٹ 3 سال میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور آپشن تھا، اس پہ بہت زیادہ لان تان بھی ہوتی تھی، اور یہ ایک غلط روایت ڈالی گئی تھی کہ کچھ بااثر لوگوں کو، جن میں سارے کیبنٹ کے پچھلی تمام حکومتوں کے کیبنٹس کے تمام منسٹرز کو اسپیشل ٹرانسفارمرز کے ذریعے اسپیشل لائنیں دی گئی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آلموسٹ 90% جو ہے وہ اسپیشل لائنیں ختم ہو چکی ہیں، اسپیشل ٹرانسفارمرز ختم ہو چکے ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ سیم گورنر، چیف منسٹر چیف سیکریٹری اور کمانڈر FCNA سے کیا گیا، تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ فلاں کی آپ نے اسپیشل لائن برقرار رکھی ہے، ہماری کاٹ دی ہے۔ یہ بھی کام پچھلے تمام حکومتوں نے اس کو بڑھایا، اسپیشل لائنوں کے اس کانسیپٹ کو بڑھایا، اور ہماری حکومت نے اپنے سے شروع کیا۔ یہ ایک کام ہم نے کیا، اور اس میں مہربانی ہے تمام لوگوں کی، ان لوگوں کی، بازار لوگوں کی جنہوں نے تعاون کیا۔ پریشر تو آیا، لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا، اور اس میں یقیناً سیکرٹری پاور جو ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد ہی پیش کروں گا کہ انہوں نے اس پہ بڑا زبردست کام کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہمارا ایک خاص کر جو فوکس رہا، اور جب یہ حکومت اقتدار میں آئی، حاجی گلبر صاحب نے جب حلف اٹھایا 13 جولائی 2023 کو، اس کے فوری بعد جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے مختلف قسم کے سیکٹیرین ایشوز نے سر اٹھانا شروع کر دیا، لیکن اس حکومت کی اسٹریٹجی ایسی رہی۔ 3-4 مواقع ایسے آئے جہاں پہ گلگت بلتستان میں امن و امان کو تہو بالا کرنے کی پوری کوشش کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی، لیکن میں اس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان سب کی میں یقیناً ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کی محنت ہے کہ وہ جو لوگ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ جو ہے خرابیاں پیدا کرنے چاہتے تھے، اس کو قابو کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے عام آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوا، اور وہ معاملات جو ہیں ٹیکل ہو گئے،